کچھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہمارے آنریبل بیرمن تنگی صاحب نے اٹھائے ہیں، جن کو میں ہمیشہ بڑا بھائی بھی کہتا ہوں اور میرے ہمسائے ہیں، کیونکہ چارسدہ اور مردان دے آر ایڈجسٹنٹ ود ایچ ادر. اور تارڑ صاحب نے کچھ ایشوز اٹھائے ہیں، تو ویسے بھی حکومت کی طرف سے ضروری ہے کہ کچھ ایشوز جب آئیں تو قائد ایوان یا کوئی بھی اگر منسٹر یا پارلیمنٹ کا منسٹر کوئی بھی بیٹھا ہو تو جواب دے دے. تارڑ صاحب کا بھی میں وہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ آپ نے اٹھائے، لیکن تھوڑا سا لوکل کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے عثمان خیل قبائل کی بات کی ہے، ہمارے بھی دل کے بڑے قریب ہیں. مومن ڈیم، سب سے پہلے یہ ایک کریڈٹ اس حکومت کا آپ کی اس کو جاتا ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ جو اویٹنگ تھا فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈس، اس کو انیشیٹو لیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور اس پہ پچھلے ہفتے ہم نے بڑی منسٹری آف واٹر کی طرف سے ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ جوابات بھی دیے ہیں بڑا امپورٹنٹ. یہ میرے خیال میں شاید کالنگ اٹینشن میں شاید آیا تھا. تو آنریبل چیئرمین صاحب، اس سے 800 میگا واٹ اس سے بجلی بننی ہے، اور ایک 11,000 ایکڑ کے قریب وہ علاقہ جس کو بنجر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جو ہے بارانی علاقہ تھا، لیکن وہ باقاعدہ اریگیٹڈ کنالز، نہری پانی اس کو ملے گا. اور 11,000 ایکڑ آپ خود سوچیں، جس میں کہ 70% ڈسٹرکٹ مومن اور 30% جو ہے وہ ڈسٹرکٹ چارسدہ کا ہوگا. یہاں پہ میں کچھ چیزوں سے بصد احترام اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. نمبر 1، حکومت قبضہ نہیں کرتی، مخالف یا دشمن ملک قبضہ کرتا ہے، حکومت نے قبضے مبضے نہیں کیے. ایک قانون کے مطابق آپ اس کو ایکوائر کرتے ہیں، اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، اور ان کو کمپنسیشن دی بھی جا رہی ہے اور ان کو دی جائے گی. دوسرا، میری ریکویسٹ ہے جی، آپ کے پاس بھی عوام کا مینڈیٹ ہے، اپوزیشن کے ہمارے دوست الیکٹڈ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے پاس بھی ہے، لیکن خدا را ہماری ایک روایت رہی ہے اس پارلیمنٹ کی، جو کم از کم میرا بھی اب 7واں 8واں سال ہے اس پارلیمان میں، کہ ہم نے ہمیشہ یہ احتیاط کی ہے کہ اگر ایوان زیری میں بات ہو تو ایوان بالا کی کسی ممبر کو نام لے کے یا اس کو اشارتاً بھی انوینڈوز کے ذریعے، when you use those innuendos everybody knows that whom are you talking about. یہ کہنا ایوان زیری کے کسی ممبر کے بارے میں کہ پہلے کلاس 4 تھا اور اب ایم این اے ہے. نمبر 1، کیا کلاس 4 ہونا گناہ ہے؟ کیا محنت کرنا گناہ ہے؟ پہلے تو وہ کلاس 4 نہیں تھا، لیکن اگر تھا بھی، فار ایگزامپل کبھی کوئی تھا بھی، کیا یہ سارے ہمارے اس پورے ملک کو کلاس 4 چلا رہے ہیں؟ وہ ہم سے بہتر ہیں، کرپشن تو نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں. القاسب و حبیب اللہ. تو اس طرح کہنا کہ پہلے کلاس 4 تھا اور اب ایم این اے ہے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے ایک ایوان بالا کے، ایک آنریبل ممبر کے، کہ اپنے ہی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے ایک الیکٹڈ نمائندے. دوسرا، آپ کے پاس لوگ آئے ہیں، آپ الیکٹڈ آدمی ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، لیکن اس علاقے خان ادھر سے چلے جائیں کیونکہ اب تقریر کر رہے ہیں جی. ادھر سے لیفٹ سے جی، اس طرح سے جی مہربانی. اس علاقے کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، وہاں سے، اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے دونوں سپاہی ہیں، ملک انور تاج چارسدے سے جیتا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو گرا کے جیتا ہے، پارٹی کے لیڈر کو جیتا ہے. اور دوسرا، ساجد مومن ڈسٹرکٹ مومن سے الیکٹڈ ایم این اے ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہے. عمران خان کا سپاہی ہے. 1 روپے کی کرپشن کوئی ثابت کر دے. آپ نے کہا کرپشن ہے، اس کو میں نوٹس لیتا ہوں. یہ کرپشن والی بات پہ کمیٹی بنائے کہ کیسی کرپشن جو ہے انہوں نے کی ہے، اور کس طرح سے یہاں پہ آپ ایوان زیری کے اپنے آنریبل لوگوں کو، آپ کی جماعت کو وہاں لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مومن ڈسٹرکٹ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، چارسدے سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور مالاکنڈ سے آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں، میرا چھوٹا بھائی کی طرح میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن مالاکنڈ سے وہ ہار کے آئے ہیں. پورے ریجن نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک عوامی بات اٹھائی ہے. ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے اپنے ہی پارلیمنٹ کے لوگوں کو یہ تذلیل کرنا کہ کلاس 4 تھا، ایم این اے بن گیا ہے، یہ تو گلی محلوں کی باتیں ہیں، یہ تو ایوان بالا کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا، خاص کر پشتون کلچر میں تو یہ نہیں سکھایا گیا. تھینک یو سر، تھینک یو. پک سڑے بل تو پسپک استرگا گوری پدرنو بانے بدرونی آماندت، رحمان بابا کہتے ہیں. تو پلیز آپ پوائنٹس اٹھائیں، آپ سوالات اٹھائیں، ہم حاضر ہیں، ہمارا سینہ حاضر ہے. جب تک آپ تھک جائیں گے سوال کرتے کرتے، ہم جواب دیتے نہیں تھکیں گے. لیکن دیکھیں، آپ بھی عزت دار لوگ ہیں، ادھر بھی عزت دار لوگ ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. تارڑ صاحب نے کچھ ایشوز اٹھائے بڑے امپورٹنٹ، کہ ایک منٹ تشریف رکھیں، دیتے ہیں میڈیا کے حوالے سے انہوں نے اٹھائے ہیں سوالات. سب سے پہلے ہم جتنے بھی فرنٹ روز پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ کے وزراء، میں خود
میں نے خود جو ہے کنڈیم کیا ہے اسد طور صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے. وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے, برا ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے, اس کو گرفتار کیا جائے گا, وہ آپ کے سامنے لایا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. And let me be very clear on this. I'm talking very vividly and clearly and addressing all those people جنہوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا صحافی بننا ہے, آپ نے کوئی بہت بڑا اپنا نام بنانا ہے, کہ آپ کی اکنالجمنٹ ہو پاکستان سے باہر بھی, امریکہ اور UK اور ان ملکوں میں, تو آسان سا کام ہے, start bashing your military. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, آپ کے پاس کیا ثبوت تھا جو آپ نے پاکستان کے ایک حساس ادارے کا نام لیا؟ کیا ثبوت تھا آپ کے پاس؟ یا آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے؟ جن ملکوں کے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, جن کے آپ دورے کرتے ہیں, جو آپ کے بڑے دل کے قریب ہیں, کوئی لے سکتا ہے اس طرح نام ہندوستان میں یا امریکہ میں یا UK میں اپنے اداروں کے اس طرح سے نام لے سکتا ہے بغیر کسی ثبوت کے؟ یہاں پہ ہر کوئی کھڑا ہو کہ جو ہے نام لے دیتے. They are giving sacrifices. ان کے گھروں میں جنازے آ رہے ہیں, روز جنازے ہیں. آج ہمارے بڑے بھائی نے بات کی وزیرستان کی, وہاں بچے IEDs میں بلاسٹ میں شہید ہوئے. میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کے لیے فاتحہ خوانی کرائیں, میں کرا دوں گا یا حدیث صاحب تشریف فرمائیں وہ کرا دیں گے. وہاں ہمارے پاک فوج کے بھی جوان شہید ہو رہے ہیں, پختون بھی ہو رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ ہمارا دشمن کر رہا ہے. ان کے خلاف بھی اسی طرح ووکل آپ بات کریں. جو افغانستان سے ہم پہ اٹیکس ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح ووکل بات کریں, لیکن بغیر ثبوت کے اپنے ادارے, اپنی فوج, یہ آپ کی فوج ہے, یہ آپ کے ادارے ہیں, یہ آپ کے ادارے ہیں. اگر آپ کو بڑا شوق ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا, تو پھر میری ریکویسٹ ہے, گلگت میں سکردو میں بیٹھ کے جب آپ نے گلگت کے الیکشن میں بات کی کہ عمران خان صاحب کو چلتا کریں, تو آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے. اور جب آپ کا کوئی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ راولپنڈی جا کے چائے پینے چلا جاتا ہے GHQ, پھر آپ کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لائن لیتے ہیں؟ اور بڑا یہاں پہ امریکہ کے بھی خلاف باتیں کی جاتی ہیں. وکی لیکس میں وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا, وکی لیکس میں وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں, پھر دیکھیں میں کس طرح کی تابعداری کروں گا. تو پلیز کچھ باتیں اللہ نے پردہ رکھا ہے, پردہ رہنے دیں, لیکن بغیر ثبوت کے پاکستان کے حساس اداروں پہ, پاک فوج پہ, ایئر فورس پہ, ہمارے ڈیفنس پہ, ہماری پولیس پہ بغیر ثبوت کے کوئی الزام لگائے گا, آپ اس پہ اپنی سیاست, اپنی صحافت تو چمکا سکتے ہیں, پاکستان سے باہر جانے کے لیے اپنے راستے تو کھول سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کی دلوں میں اپنی کوئی جگہ نہیں بنا سکتے. ثبوت لے کے آئیں, آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا, چاہے وہ پہلے جو واقعہ ہوا, چاہے اب جو واقعہ ہوا ہے. اور ہم پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی. مت بولیں کہ مسلم چینل کو بند کیا گیا, صحافیوں کی روزی تنگ کی گئی, اور اس سے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوا, باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا بڑے بڑے صحافیوں کا. ہم اس کا نام نہیں لیتے. بہرحال دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت گرفتار کرے گی, لیکن بغیر ثبوت کے اپنی فوج, اپنے اداروں کے خلاف آپ اپنے دشمن کے ہاتھ ملک کے مضبوط کر رہے ہیں, پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب, بڑا ہی پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. تشریف رکھیں جی, اس کی جواب بعد میں دے دیں. یہ جواب کمیٹی کو خوش قسمتی جواب کی ضرورت نہیں ہے, سوال جواب تو ہے ہی نہیں, کمیٹی کو بھیجنا تھا, نہیں بھیجا. علی محمد خان صاحب آپ بیٹھ جائیں, انہوں نے صرف کہا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. علی محمد خان صاحب یہ گناہ ہو گیا, تشریف رکھیں کے سنا کریں جی. انہوں نے صرف کہا علی محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں, بعد میں جواب دیں. ابھی وہ کھڑے ہیں بندے جی, میں آپ کو ٹائم دے دوں. حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے, یہ بڑاس نکلتی رہنی چاہیے. جو ہو رہا ہے باہر ملک میں, ایوان کے باہر, وہ ساروں کے سامنے ہے. یہ بڑا کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہے جو شہری رحمان صاحبہ نے اٹھایا ہے. آزادی رائے اور آزادی صحافت میں سمجھتا ہوں فریڈم آف اوپینین اور انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹس ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو متوازی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لیڈر آف ہاؤس جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے اس بات کی تائید کریں گے. میرے بھائی نے فرمایا کہ جی آرڈیننس دینا ایک آئینی حق ہے حکومت کا, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آرڈیننسز کی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے. ادھر ہاؤس پروروگ ہوتے ہیں, ادھر آرڈیننس دے دیا جاتا ہے, اور پھر معاملے عدالت میں جاتے ہیں حضور. اور عدالتوں میں ہم جو بات کہتے ہیں کہ الیکٹڈ پارلیمان کے اراکین کو اس پریکٹس کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اپنی داڑھی عدالتوں کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں, انہوں نے کہا یہ میلافیڈ, یہ بدنیتی پہ مبنی قانون سازی ہے, حکومتی مشینری نہ کیا کرے اس طرح. میڈیا ریگولیشن ضرور کرے, ہیں ہمارے پاس, اتنے برے نہیں ہیں. مختلف جمہوری حکومتوں نے اپنے ادوار میں ان کو سافٹ کیا, وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی.
آپ بھی اس میں آسانیاں پیدا کریں. یہ جو ہاتھ میں گیجٹس ہیں انہیں ڈنڈے سے نہیں روکا جا سکتا. لوگوں کو ذہن تبدیل کریں, لوگوں کو مثبت تنقید کرنے کی اجازت دیں. آپ کی حکومت بہتر ہوگی اس سے. آپ یہ کہتے ہیں, وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم, زخم کو زخم نہیں پھول پکارا جائے. بھائی آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں. آج جو باہر حالات ہیں, حملے ہو رہے ہیں صحافیوں پہ, حملے ہو رہے ہیں وکلاء پہ, میری وکلا تنظیموں کے عہدیداروں پہ اٹیکس ہوئے. ہمارے پیچھے 2 ہفتے پہلے نارووال ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کو دن دہاڑے قتل کیا گیا, آج تک کوئی سراغ نہیں ہے. آپ صحافیوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کے کیس نکلے کیوں نہیں ہیں, پتہ نہیں چلا. میں تو ایک بڑا سوال کرتا ہوں, وہ ہمارے صحافی بھائی, میں نہیں کہتا کہ ان پہ بھی ہوں, لیکن وہ صحافی بھائی جو حکومت کے راگ لاتے ہیں آج تک انہیں تو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. یہ تنقید کرنے والوں پہ یہ ٹیکس کیوں ہوتے ہیں؟ تو خدارہ اس طرح کی لیجسلیشن جب لانی ہو ایوان میں لے کے آئیں, اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ ایک مثبت چیز ہوگی. یہ جو اظہار رائے پہ پابندی ہے, کوئی باشعور پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. جی, چونکہ علی محمد خان صاحب جواب دے کے رہیں گے تو دے دیں. جی ہونا بھی چاہیے, صاف دل آدمی ہے.